السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ سنو بے شک کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ محبت کو صرف لڑکا اور لڑکی تک محدود کرنے والوں کی سوچ بہت محدود ہے۔ محبت کا جذبہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ ہماری سوچ کے احاطے میں آ نہیں سکتا۔ محبت کو بہت محبت سے سوچیں، اس میں گندی سوچ کی ملاوٹ مت کریں۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہو تو ہم لوگوں کی نیگیٹیوٹیز کو بہت آرام سے پازیٹیوٹی میں بدل سکتے ہیں۔ زندگی آسان ہو سکتی ہے، شاید ہم کرنا نہیں چاہتے، شاید ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہدایت پانے کے لیے پیاس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہدایت کی پیاس ہوگی تب آپ پانی کی طلب کو نکلیں گے۔ جس کو جتنی پیاس ہوگی اس کو اتنی پانی ملے گا، جسے طلب ہی نہ ہو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو محنت کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہدایت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہے، یعنی آپ اللہ کی بات نہ مانیں اور اپنی ہی دنیا میں مطمئن ہوں۔ ہدایت کے لیے طلب، کوشش، محنت یہ سب ضروری ہے، پھر ہی ہدایت ملتی ہے، پھر ہی ہدایت ملتی ہے۔ وہ مان جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ با اختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں، وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا ہجوم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں سکون نازل فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اور معاف کر دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے، کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا اللہ کا بن کے رہنا۔ شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت کہ دنیا کی ہر نعمت قدموں میں ہو۔ ایک مومن کا اللہ سے تعلق ہر محبت سے بڑھ کر ہونا چاہیے، خوف ہر خوف سے بھی زیادہ، امید ہر امید سے بھی زیادہ، آس ہر آس سے بھی زیادہ، اور عاجزی ہر احترام سے بھی زیادہ، کیونکہ اس اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کی دی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کی نعمت دی، پر تنگی کے ساتھ آسانی بھی دی، رات کے بعد دن دیا، کتنا کچھ تو دے دیا اللہ نے
کیا پھر بھی انسان تو غفلت نہیں چھوڑے گا؟ تو غفلت نہیں چھوڑے گا؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے بہکا دیا ہے؟ بہکا دیا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے جس کی تپش بہت شدید ہے اور اس کی گہرائی بہت گہری اور جس کا غم بہت طویل ہے، جس میں رہنے والوں کو موت نہیں آئے گی تاکہ وہ سکون پا سکیں۔ ان کی غلطیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے آنسوؤں پر ترس نہیں کھایا جائے گا، ان کا مشروب کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ پر اہل جنت کا معاملہ تو بہت خوبصورت ہوگا، وہ سکون میں ہوں گے، وہی سکون میں ہوں گے۔ جو بات دل سے نکلے، اس دل سے نکلے، کیسے ہو سکتا ہے وہ دل پر اپنا اثر نہ چھوڑے؟ ایسی ہی بات بس اللہ کی بات ہے۔ جس کا دل اللہ کی محبت میں ٹھاٹھے مار رہا ہوگا وہ دلوں پر اثر لازمی چھوڑ جائے گا۔ یہی تو چیز ضروری ہے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن منافق کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ حق کی راہ پر چلنے اور چلانے کے لیے، دلوں کو بغض سے خالی دکھنے کے لیے، جنت کو پا لینے کے لیے اللہ کا ہو جانا ضروری ہے۔ ہاں، بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ پیارے دوستو، جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کشش قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، دل کھول کر شیئر کریں، اچھی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے پیاروں عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیجیے۔ ساتھ ہی ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔